بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دواء. اللہ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی مگر اس کے ساتھ اس کے لیے دوا اور علاج بھی بتا دیا ہے. ایک پھل انجیر کے بارے میں آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا: والتین والزیتون. انجیر کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے. انجیر ایک بڑا لذیذ اور مزیدار پھل ہوتا ہے جس کو آدمی لذت کے ساتھ استعمال جیسے یہ پھل ہے جسے انجیر کہتے ہیں، اور یہ پھل جب تازہ ہوتا ہے تو اور زیادہ لذیذ محسوس ہوتا ہے. اس تازہ پھل کے استعمال کے بہت سارے فائدے ہیں، اور کبھی اسے سکھا کر اسے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے خشک ہونے کے بعد. دونوں تازہ ہو یا خشک ہو انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے. کئی بڑی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس قرآن کے اس پھل کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے: والتین. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل میں بڑی طاقت رکھی ہے، بڑے اثرات رکھے ہیں. اس کا پہلا علاج اس سے یہ ہے کہ گردے اور مثانے میں جو پتھریاں ہوتی ہیں ان کو پھوڑ کر باہر نکالنے میں انجیر بہت مفید ہے. مشہور حکیم جالینوس کا قول ہے کہ اگر انجیر کے ساتھ اخروٹ اور بادام کو بھی شامل کر دیا جائے تو یہ مہلک اور زہریلے اثرات سے بھی انسان کو بچاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انجیر کو باریک خشک کرنے کے بعد باریک پیس لیا جائے، اور بادام کو باریک پیس لیا جائے، اخروٹ کو باریک پیس لیا جائے، اور تینوں آدھا آدھا اسپون ایک گلاس پانی میں ملا کر گھول کر سویرے آدمی اسے پی لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گردے اور مثانے کی کنکریاں پتھرے نکل جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے صحت کا راز بھی اسی میں ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے خون میں جو چربی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی بی پی کا شکار ہوتا ہے، دل کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں جب نالیاں سکڑنے لگتی ہیں، خون کی نالیاں، اور خون زیادہ مقدار میں دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، اس وجہ سے بیمار بے ہوش ہو جاتا ہے، آدھا بے ہوش، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگتا ہے. جب دماغ کو صحیح طریقے پر خون نہیں پہنچتا ہے تو انسان کا دماغ جب کام کرنا بند ہوتا ہے تو پھر بے ہوشی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی اعضاء میں فالج کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے. ایسے وقت میں انجیر انتہائی مفید ہے. لیکن حکیموں نے بتایا کہ انجیر کے ساتھ بادام اور اخروٹ کو بھی استعمال کر لیا جائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں تو انجیر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ انجیر پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ انجیر کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے. جو لوگ جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں، گھٹنوں میں درد ہے اور انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہے، کوہنیوں میں، مونڈوں میں، پورے جسم کے جوڑوں میں درد، جس کو عربی میں وجع المفاصل کہتے ہیں، ایسے جوڑوں میں درد کے لیے خود اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ انجیر کھاؤ، اس میں جوڑوں میں درد کے لیے مفید ہے. اس لیے جن کو جوڑوں میں درد ہے میں ان سے کہوں گا کہ یہ انجیر کو استعمال کریں، چاہے تازہ ہو یا خشک ہونے کی حالت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے. ایک اور چیز انجیر میں یہ ہے کہ انجیر ہاضمے کے نظام کو درست کرتا ہے. ہاضمے کے نظام کو خاص طور پر جب آدمی
چیزیں استعمال کرتا ہے، بریانی استعمال کرتا ہے، قورمہ استعمال کرتا ہے، مختلف قسم کی مرغن غذائیں استعمال کرتا ہے، ایسی چکنی غذاؤں کو ہضم کر کے ہاضمے کے نظام کو صاف کرنے میں انجیر بہترین پھل ہے۔ اس لیے انجیر کو استعمال کیجئے اور خوراک کی حفاظت کیجئے، پتھریوں کو دور کرنے میں مفید ہے، ہاضمے کو اچھی طرح ہاضمہ ہونے کا ذریعہ ہے، اور دماغ تک خون کو پہنچنے کا ذریعہ، خون کی رگوں کو صاف کرنے کے لیے، اور پھر فالج زدہ لوگوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کو بھی استعمال کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔